اگر ایویڈنس تھا تو پھر 1 سال ویٹ کیوں کیا؟ جو حکومت میں آئے ہیں وہ کچھ کر سکیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی, دولت بھی تھی, الیکشن بھی چوری کر کے کرسیاں لے لیں. یہ ایک حکومت نہیں, پچھلی حکومتیں کچھ کر سکی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فارمولے آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ ناکامی کے فارمولے ہیں. ایک دفعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دفعہ اس آئین کا فارمولہ بھی اپنا لے. تو ہم نے عوام کو چوائس دینی ہے. بات عوام کی ہوتی ہے. عوام اگر دولت سے جانا چاہتے ہیں تو ان کا مرضی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پارٹیوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, وہ کسی نعرے میں آنا چاہتے ہیں, کسی کے دھوکے میں آنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. تو چوائس تو ہو نا. ہم تو ہم کیا حق کی بات کرنا چھوڑ دیں, ہم بھی ووٹیں خریدنی شروع کر دیں, ہم بھی الیکٹیبلز ہر قسم کے ڈھونڈ لیں. تو ہم نے ایک سیاست کا ایک نیا معیار دینا ہے. اگر عوام نے قبول کیا ہم حاضر ہیں. جی آخری کویسچن. میں سب کا وزیر اعظم ہوں یار, میں رہ نہیں چکا ہوں. ایک وہ ممبرز ہیں جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے, ان سب کا یہ سوچ تھی کہ یہ 2 ایشوز ملک میں کھڑے. تو ہمارے جو ممبرز ہیں جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے ان سب کا یہ سوچ تھی کہ یہ 2 ایشوز ملک میں کھڑے ہیں اس وقت. اس سے آج ایک نیا پہلو اس کا سامنے آیا ہے اور اس پر بات کی جائے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں. ملک میں پارلیمان جو ہے وہ آج صرف گالی گلوچ اور تکرار کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے. وہاں عوام کی ایشوز پر بات نہیں ہوتی. جو کابینہ ہے وہ بڑی خفیہ طریقے سے کام کرتی ہے. جب فیصلے ہو جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. فیصلے کیسے ہوتے ہیں اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ پریس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی اگر ملک میں سیاسی جماعتیں جمہوری اور پارلیمانی قدروں پر یقین رکھتی. 2 ایشوز پچھلے 5-6 دن میں سامنے آئے ہیں. ایک جو SRO جاری ہوا 8 جولائی کو, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو پاورز دی گئیں, اور دوسرا جو 24 جولائی کو 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. تو میں ایک ایک کر کے دونوں پہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ بڑے اہم قومی نوعیت کے معاملات ہیں اور آئینی معاملات ہیں. عوام پاکستان صرف آئین کی بات کرتی ہے. ملک میں جو نظام ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے جمہوریت کی, پارلیمان کی. اگر یہ نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. اور آج لوگ پوچھتے ہیں جی ملک میں کہ حالات یہاں پر کیسے پہنچے ہیں, کیونکہ ہم نے جمہوری اور پارلیمانی قدروں کا احترام نہیں کیا. ہم سب اس میں شامل ہیں, ہم نے نہیں کیا. اب تو سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہرحال یہ وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. وفاقی حکومت میں کابینہ بھی شامل ہوتی ہے, جس کے ذریعے انہوں نے اختیار دے دیا گریڈ 18 کے ISI کے افسران کو کہ وہ جو سیکشن 54 ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے تحت ان کو اختیار دے دیا کہ وہ کسی کے بھی کالز, میسیجز, ٹیپ اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. سرویلنس ان کو اجازت دی گئی اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں کہ کال کہاں سے آئی, کہاں گئی. یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور پورے دنیا میں یہ معاملات اب چونکہ جب 1996 کا ایکٹ بنا تھا
اس وقت صرف آپ ٹیلی فون سے، نئے موبائل آئے تھے، تو آپ ٹیلی فون سے صرف کال کر سکتے تھے یا میسج بھیج سکتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ 1996 کا ایکٹ جو بنا تھا، یہ جب پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی، اس وقت یہ آیا تھا۔ اس کا مقصد پرائیویٹائزیشن کو پروٹیکشن دینا تھا، اور جو اس میں حکومت کے معاملات تھے، یہاں وہ NTC بھی بنی تھی، دیگر معاملات بھی ہوئے تھے۔ لیکن آج جو اس کے تحت، اس ایکٹ کے تحت جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، سر آئین کی بھی اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 14 آئین کا آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی دیتا ہے، جسے ہم چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، رائٹ ٹو فری سپیچ۔ ان پر آئین کے تحت ہی، قانون کے مطابق آپ قدغن لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ قدغن لگاتے ہیں تو پھر سیف گارڈز بھی مہیا کرنے پڑتے ہیں کہ وہ قدغن خرابی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جسے کہتے ہیں ریسٹرکشنز آپ امپوز کریں، لیکن ریسٹرکشنز کا مقصد ہونا چاہیے، اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ خرابی کا سبب نہیں بننے چاہیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی لا بھی آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن حکومت کا جو کابینہ کا فیصلے سے آتا ہے وہ آئین سے متصادم ہو سکے یا قانون سے متصادم ہو سکے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ جلدی عجلت کون سی تھی؟ یہ ایسا معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے، فریڈم آف سپیچ کا معاملہ ہے، کانفیڈینشیلٹی پرائیویسی کا معاملہ ہے، تو عجلت کیا تھی؟ سیکریسی کیوں تھی کہ ایک دن پتہ چلا جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا؟ کب یہ آیا کیبنٹ کے ایجنڈے پر؟